इंशाल्लाह आने वाले दौर में पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी और कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। यार नून लीग तो उनसे बेहतर थी, पीटीआई तो अभी आई है। जो तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आई है, अल्लाह वो तब्दीली कभी जिंदगी ना आज़ाद कश्मीर में लाए ना दोबारा पाकिस्तान में लाए। नवाज शरीफ के दौर में सिलेंडर गर्मी में हो जाता 1000-1200 का, अभी 2000 का बिक रहा है। नया पाकिस्तान बना है, खाना मुश्किल, रहना मुश्किल, मरना मुश्किल, जीना मुश्किल। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान से कश्मीर में कन्वर्ट हो जाएगी। बारह इसको कहें कि चला जाए बस। कट्टे रखें, अंडे रखें, मुर्गियां रखें। अगर एक पीएचडी मुर्गियां रखेगा, अंडे बेचेगा, वो उसकी क्या? पीटीआई में अभी जो आ रहे हैं वो पैराशूट के जरिए आ रहे हैं। 5 साल हमें देंगे तो उसमें तब्दीली आ जाएगी। नहीं, मुल्क बचेगा तो तब्दीली आएगी ना, मुल्क में कुछ रहेगा तो तब्दीली आएगी। ये तो कशकोल तोड़ने आए थे ना। कौन कशकोल कहाँ टूटा है? कशकोल बड़ा हो गया है इनका। हम तो इस वक्त नून लीग के हैं, मुश्ताक नाज को चढ़ने वाले लोग हैं। इमरान खान ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। तरकी बाग के सरदार मीर अकबर खान साहब, उनने नून लीग छोड़ के पीटीआई में शमूलियत की, उसके बाद उनका ग्राफ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, कश्मीर का मार्का कौन जीतेगा? सर इस वक्त तो हमें समझ नहीं आ रही है कश्मीर का मार्का कौन जीतेगा, ठीक है। क्योंकि लोग इस वक्त जो हैं वो एक तो यानी एक पैराशूटर जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई पैराशूटर आ रहे हैं। अच्छा, दरअसल मैं भी एक बिज़नेस हूँ, मैं करियाना स्टोर करता हूँ। ठीक है। तो मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं करियाना स्टोर करते हुए। तो इस वक्त जो हमारा बिज़नेस का हाल है वो ये है कि हम जो चीज़ अगर आज लेते हैं ना, कल उसका रेट बढ़ जाता है या गिर जाता है। लेकिन पिछले 5 साल जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, उसमें हम ये इंतज़ार करते थे कि आया बजट होगा जब तो वो कोई चीज़ गिरेगी या उसका रेट चढ़ेगा। मतलब एक दफ़ा बढ़ता था। तो आज हम खुल कर यानी अगर 10 लाख का मैं सामान लेता था उस वक्त, तो आज मैं 2.5 लाख या 2 लाख का लेता हूँ, क्योंकि वो रेट एक जगह पे स्टेबल नहीं है, पता ही नहीं चलता। तो पिछले दौरे हुकूमत में मैंने 2500 रुपये का थैला चीनी का लिया और आज मैं अभी आया हूँ, अभी मैं 4800 का लेके आया हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि हम ये मुल्क यानी एक तो पैराशूटर के ज़रिए लोग आ जाते हैं, लेकिन आवाम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें क्या ना करें। महंगाई का इतना दौर है, इतना, लेकिन अभी जो टिकट है वो पैराशूटर्स को दी जा रही है। जी, वो पैराशूटर को पीटीआई की तरफ से जो पैराशूटर को दी जा रही है। इस वक्त जो बाग में जो पीटीआई पहले की थी उनके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है। उनको टिकट नहीं दिया, जिन्होंने यहाँ पे पीटीआई को मुतारफ करवाया। जी, तो उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हम तो इस वक्त नून लीग के हैं, ठीक है। मुश्ताक नाज को चढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। पिछले 5 साल में हमारे वस्ती बाग के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। तो लेकिन रेट, चीज़ों का जो रेट है ये पाकिस्तान की तरफ से आता है, कश्मीर में उसका तयन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा एयर सिस्टम पाकिस्तान के साथ चलता है। बिल्कुल, उधर से सामान तो आटा चीनी की आप बात करें तो इसका जो खान साहब ने नोटिस भी लिया था तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, नोटिस तो वो अगर वो रात को नोटिस ये लेते हैं कि मैं ये चीज़ गिराता हूँ, लेकिन वो गिरती नहीं है, बढ़ जाती है। उनको कोई यानी मानने वाला है ही नहीं है उनको, क्योंकि वो एक करप्ट हुकूमत है। अच्छा, पीटीआई की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इस वक्त यानी पढ़े लिखे कितने नौजवान हैं, तो इमरान साहब ने ये कहा है कि ये कट्टे रखें, अंडे रखें, मुर्गियां रखें। अगर एक पीएचडी मुर्गियां रखेगा, अंडे बेचेगा, वो उसकी क्या यानी हैसियत है? वो तो उन्होंने 1 करोड़ पढ़े लिखों को 1 करोड़ नौकरियां देनी है। वो नौकरियां नहीं, इस वक्त जो यानी पीटीआई का कह रहे हैं कि हमने 5000 लोगों को बाहर ले जाना है। ठीक है। इस वक्त मैंने सुना है कि ये वल्ला मैंने पीटीआई के जलसे में तो आया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नाला माल के ऊपर एक ऐसा सिस्टम करने वाले हैं कि इसके ऊपर एक सिटी बनाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, नाला माल के ऊपर। मैं यानी बज़ाते खुद एक बिज़नेसमैन हूँ, तो आप लोगों को, बस्ती के लोगों को, बाग के लोगों को इसके ऊपर मैं एक ऐसा शहर बना के दूँगा कि आप यहाँ पर बिज़नेस करेंगे, कारोबार करेंगे, आपको तरक्की होगी। लेकिन हमारे लोग ये समझते नहीं हैं, इन बातों पे तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो अंडे, कट्टे और मुर्गियों की तरफ चले जाते हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं आती। मतलब बात 50 लाख घर की 1-2 नौकरियों की होती है, तो बाद में अंडे कट्टे वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस पे हम एक बात नहीं है। जी, एक बात नहीं है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुश्ताक बिन आसफ जीते? जी, नून लीग की हुकूमत आ जाए इंशाल्लाह। आने वाले दौर में पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी और कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी।
کیا چاہتے ہیں, نیا کشمیر یا پرانا نہیں کشمیر؟ نہیں, پرانا کشمیر ہمیں منظور ہے. نیا پاکستان جو بنا ہے وہ بھی برباد و تباہ ہو گیا, اچھا. کیونکہ دیکھیں بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہاں یقین کریں مانگنے والے اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ عمران خان نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو یہ مانگنے والے عمران خان صاحب کی وجہ سے؟ ظاہری بات ہے, جب غربت ہوگی تو مانگنے والے بھی ہوں گے نا. ہمیں وہ پرانا کشمیر ہی چاہیے, پرانا پاکستان چاہیے. نواز شریف چور تھا نا, وہ چور ہی ہمیں واپس لوٹا دو. یہ ایماندار نہیں ایماندار, عمران خان ایماندار ہوگا لیکن راستہ, لیکن آپ کو ایماندار نہیں چاہیے. نہیں نہیں ایماندار, چلے عمران خان ہے ایماندار, لیکن دیکھیں اس کی ٹیم جو ہے وہی چور ہے, وہی ڈاکو ہیں. دوسری پارٹیوں کے ہاں, دوسری پارٹیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, کوئی نیا چہرہ تو ہے نہیں. اچھا, آپ نے بات کی مانگنے والے کی, تو نون لیگ والے تو الزام لگاتے ہیں عمران خان بھی مانگنے والا ہے. وہ تو مانگنے, وہ ظاہری بات ہے, وہ کس ملک کو اس نے چھوڑا ہے. اس وقت جو ہے IMF کا قرضہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. کہہ رہے تھے جی نواز شریف اور زرداری نے زیادہ, وہ ان سے زیادہ لے چکا ہے. یہ تو کشکول توڑنے آئے تھے نا. کون کشکول کہاں ٹوٹا ہے؟ کشکول بڑا ہو گیا ہے ان کا. اچھا, عمران خان کشکول عمران خان نے بڑا کر دیا. خدا رہا اس کو کہیں کہ چلا جائے, بس نہیں چاہیے. اتنے تنگ آ گئے, اتنے تنگ, بہت تنگ آ چکے ہیں. یقین کریں کہ نواز شریف کے دور میں سلنڈر گرمی میں ہو جاتا 1200 کا, اب بھی 2000 کا بک رہا ہے. وہ ٹھیک ہے, کیا کریں, اب غریب آدمی کہاں جائے گا. تبدیلی نہیں چاہتے آپ؟ تبدیلی نہیں چاہتے. وہ تبدیلی پاکستان میں جو ہو گئی ہے نا, اس سے بھی لوگ تنگ ہیں. اس کے اپنے پٹھان اس کو گالیاں دیتے ہیں. اچھا, ہاں, وہ تو ہوئی ہے تبدیلی. یہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال ہمیں دیں گے تو اس میں تبدیلی آ جائے گی. نہیں نہیں نہیں, ملک بچے گا تو تبدیلی آئے گی نا. ملک میں کچھ رہے گا تو تبدیلی آئے گی. جب غریب مر جائے گا تو پیچھے امیر لوگ ہی یہ ملک کا قرضہ نہیں اتار رہے. نہیں, کہاں اترا ہے ملک کا قرضہ. ٹھیک ہے, یہ بڑھا رہے ہیں قرضہ. بڑا قرضہ بڑھ رہا ہے. کس ملک کو انہیں چھوڑا ہے, ہر ملک سے بھیک مانگ رہے ہیں جا کے. ہر یہاں پہ آپ نون لیگ کی کارکردگی سے خوش ہیں یا PTI کی؟ یار نون لیگ تو ان سے بہتر تھی. PTI تو ابھی آئی ہے, آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کی پاکستان کی کارکردگی کو پاکستانی کر دی نیل ہے, ان کی صفر ہے بالکل. تو یہاں پہ کس آپ لیڈر کو آپ؟ ہم شیر باغ صدا قمر زمان. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی, اللہ کا احسان. الیکشنز کے حالات کیسے چل رہے ہیں سر, کس طرف ہوا جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر جو ابھی صورت حال ہے شرکی باغ کی, ٹھیک ہے. اس میں ابھی تک پیپلز پارٹی سب سے آگے چل رہی ہے. اچھا, اس ٹائم تک جو ہمارے سابقہ امیدوار تھے شرکی باغ کے سردار میر اکبر خان صاحب, ان نے نون لیگ چھوڑ کے PTI میں شمولیت کی. اس کے بعد ان کا گراف دن ب دن کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. شرکی حلقے میں بھی سردار قمرالزمان خان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, اور ابھی تک جو ہے سٹی کے اندر 80% جو لوگ ہیں وہ سردار قمرالزمان خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اوورآل جو PTI کی کارکردگی رہی ہے یا نون لیگ کی کارکردگی رہی ہے, کن کی بہتر ہے, PTI کی تبدیلی کی یا؟ اصل بات یہ ہے کہ PTI تو پاکستان کے اندر آئی ہے. آزاد کشمیر میں اس ٹائم تک PTI کا کوئی وجود نہیں تھا, اور PTI میں ابھی جو آ رہے ہیں وہ پیراشوٹ کے ذریعے آ رہے ہیں, پیسوں کے زور پہ آ رہے ہیں. اچھا. اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ PTI آنے کے بعد غریب کو کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے, مرنے والے کو مرنا مشکل ہو گیا ہے, اور اتنی مہنگائی ہے کہ کاروبار جو ہے وہ 0% پہ چلے گئے ہیں. معیشت ہماری دن ب دن ڈاؤن ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو یا ایسے انتخابات کو چوز کر کے آگے لایا جائے جس سے ہماری تباہی اور بربادی ہو. اس سے بہتر ہے انسان اس سائڈ پہ چلا جائے جہاں پہ کم از کم انسان سکور تو رہ سکے, کسی کو کھانا پینا مل سکے. اور اتنی عروج پہ ہے مہنگائی کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو, اپنی بچوں کو اور فیڈ بیک دے سکے یا کاروبار کر کے ان کو 2 ٹائم کے اچھا کھانا کھلا سکے. ایسی صورت حال ہے کاروبار کے اندر. آپ مارکیٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں کہ کاروبار بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے. مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے, لوگوں کی جو ہے نا وہ قیمت خرید سے چیزیں بہت مہنگی ہیں جو اپروچ میں ہی نہیں ہے. لیکن اس بجٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو سہولتیں دے رہے ہیں. انہوں نے غریبوں کو سہولتوں کی بات کی ہے. ابھی تک ہمیں کاروبار کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی. جسٹ کہ ابھی انہوں نے بجٹ پیش کیا, اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا. ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے کہ ان نے موبائل فون کے متعلقہ بات کی جائے تو ان نے پاکستانی برانڈ فون کے جتنے بھی موبائل تھے وہ بجٹ میں سستا کیے. اس کے باوجود بھی میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے متعلقہ جتنے بھی برانڈ ہیں ان کے کی پیڈس والے فون 50, 100, 200, 250 روپے مہنگے ہوئے ہیں, اور اینڈرائڈ فون جو ہے ان کا 500, 1000 روپے مہنگا ہو چکا ہے. بجٹ کی بات کی صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے جو ابھی تقریر کی ہے وہ بھی پسند آئی ہے, لیکن لوگ تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بڑی بات کی ہے.
دیکھیں امریکہ کے لحاظ سے جو بات کی ہے میں اس پہ تو میرے اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے, میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں. تقریریں پسند نہیں کرتے. بالکل نہیں, جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ جب وہ ان ہوئے تھے تو انہوں نے میرے خیال میں بینسیں بھی بیچی, پروٹوکول کی گاڑیاں بھی بیچی, اس کے بعد دوبارہ ان کو پرچیز کرنی پڑ گئی. ابھی بجلی کی صورتحال اتنی انڈے خراب کٹے ہے. بچے بھی. ہاں وہ مثال ہے کہ انڈے بھی مرغیاں دیں گی تو آپ وہ بیچ کے گزارا کریں. آج کے دور میں آپ 10 روپے کی 12 روپے کی روٹی خرید کے کھاتے ہیں تو 15 روپے کا انڈا بیچ کے تو 12 روپے کی روٹی کون کھائے گا؟ ایک بندہ کھانے والا نہیں ہوتا, ایک گھر میں 10-12 افراد ہوتے ہیں کھانے والے. بہت مشکل ٹائم ہے. جو ان کے پہلے وعدے تھے 50 لاکھ گھر والے, 1 کروڑ نوکری والے, وہ پورے نہیں وہ ہوئے. بھی ابھی تک پورے نہیں ہو سکے. جو ان کے گھر کی صورتحال تھی, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ہوسٹنگ اسکیمیں دیں گے, گھر دیں گے, بلا سود قرضہ دیں گے. آپ کسی بھی HBL, UBL, یونائٹیڈ, MCB کسی بھی برانچ میں چلے جائیں, ان کو کہیں کہ ہم نے گھر کے لحاظ سے قرضہ لینا ہے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے. اس میں بھی میرے ہم نے 8.5% ٹیکس ہے یا 5.8% ٹیکس ہے جس کو مارک اپ بولا جاتا ہے. وہ 100% لے رہے ہیں, کوئی بغیر سود کے قرضہ نہیں مل رہا. وہ بھی ان لوگوں ریاست مدینہ میں سود والے تو نہیں ملنا چاہیے. وہ تو اللہ معاف کرے, سود لینے والا دینے والا سب حرام میں ہی ہیں, لیکن بہت لوگ مجبور ہیں جو گھر سے بے باہر ہیں, وہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے اپروچ میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ابھی وہاں پہ بھی صورتحال ہے کہ وہاں پہ گرانٹر وہی جائے گا جو امیر آدمی ہوگا, غریب کا گرانٹر کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ چاہتے ہیں تبدیلی نہ آئے؟ میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ تبدیلی آئے. جب تبدیلی آئے گی, نیا پاکستان بنا ہے, کھانا مشکل, رہنا مشکل, مرنا مشکل, جینا مشکل, تو یہی صورتحال پاکستان سے کشمیر میں کنورٹ ہو جائے گی. تو میں گارنٹیڈ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جینا, کھانا, پینا ہر چیز مشکل ہو جائے گی. جو تبدیلی پاکستان کے اندر آئی ہے, اللہ وہ تبدیلی کبھی زندگی نہ آزاد کشمیر میں لائے نہ دوبارہ پاکستان میں لائے. میری تو یہ دعا ہے. دونوں کے لیے دعا ہے. دونوں کے لیے دعا ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان اور پاک فوج زندہ باد.